سامنے، تو پھر اگلے کی رغبت ہوگی کہ اچھا اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس کا یہ ثمرہ ملے گا، اس کا یہ فائدہ ملے گا، اس کا یہ فائدہ ہوگا، تو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ویسے ہمارے ہاں مطالعے کا شوق کم پایا جاتا ہے، لیکن اساتذہ کے لیے گریڈنگ نصاب ہے، دارالفتہ کے اندر اوپر بڑھنے کے لیے نصاب موجود ہے، تو کئی پڑھنے، بلکہ تقریباً سارے پڑھ لیتے۔ کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے گریڈ بڑھنا، وہ بھی ایک رغبت کا ذریعہ ہے۔ مجلس نے اچھا اقدام کیا، ایک رغبت کا ذریعہ بنا دیا کہ چلو گریڈ بڑھوانا ہے تو ٹھیک ہے، اتنا پڑھ لیں، یہ فتاوی رضویہ کی جلدیں ہیں، یہ فلاں جلدیں ہیں، یہ فلاں جلدیں ہیں، فلاں جلدیں ہیں، پڑھ لیں۔ تو کوشش کر کے وقت نکال کے ہزار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود پڑھ لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آگے رغبت موجود ہے، اس کا نتیجہ موجود ہے، اس کا رزلٹ موجود ہے، اس کا ثمرہ موجود، اس کا فائدہ موجود کہ یہ کر لوں گا تو گریڈ اپ ہو جائے گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو یہ یعنی سامنے والے کے کسی کو کوئی چیز آپ لانا چاہتے ہیں کسی بات میں، اس کا فائدہ پیش نظر رکھیں، تمہارا یہ فائدہ ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ فائدہ ہے، دارالاسلامی کا یہ فائدہ ہے، آپ آ جاؤ، ہمارا جامعہ کا یہ فائدہ ہے، آپ آ جاؤ، اگلی کی اتنی رغبت نہیں ہوگی۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب جامعہ کے ساتھ اس طرح وفادار ہوں کہ بس جامعہ کا فائدہ ہر وقت پیش نظر ہو تو کرنا ہے۔ ہم انہیں اپنا فائدہ بتائیں گے کہ آپ کا یہ فائدہ ہے، آپ کرو گے تو آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا، تو رغبت ہو جائے گی، آگے بڑھیں گے۔ تو کوئی بات نہیں، کسی چیز کا فائدہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایک انداز ہمیں جو اس حدیث پاک سے مل رہا ہے، وہ یہ انداز مل رہا ہے کہ بتایا کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑا سا عمل ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن جب میزان عمل رکھی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے، تو یہ کلمات میزان عمل میں بھاری ہوں، وہاں نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دیں گے، نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری کریں گے، اس کا فائدہ بیان کر دیا۔ تو یہ تین انداز سے ترغیب دلائی ہے، ان کلمات کو پڑھے، ہو سکے تو اپنے وظائف میں ان کلمات کو شامل کر لیں، بلکہ کرنا ہی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ تو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ترغیب دلا رہے۔ دیکھو ترغیب کی تین وجوہات تو یہ ہیں جو حدیث میں ظاہر نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک ترغیب کے یہ بھی ہے کہ فرمانے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا۔ ترغیب کون دلا رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں، حضور ترغیب دلا رہے ہیں، اپنے امتیوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، اپنے غلاموں کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو یہ کہ میں نے کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ تو کچھ حدیث پاک سے متعلق کلام تھا۔ ابھی چند باتیں اور آپ سے کرنی۔ ناظم صاحب کہاں ہے؟ جدول کیا ہے؟ کتنے وقت کا بیان فرمائیں؟ 15 منٹ 10۔ تو چند ضروری باتیں عرض کرنی۔ ترقی ہر شخص کی خواہش ہوتی کہ میں ترقی کروں، آگے بڑھوں، مجھے ترقی ملے۔ ترقی کے لیے کسی بھی شعبے سے ہوں، تین چیزیں از حد ضروری ہیں۔ تو یہی میرے بیان کا عنوان ہے۔ نمبر 1، نیت اور ارادہ۔ نیت میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ارادہ بلند ہو، ہمت بلند ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ پہلی چھوٹا سا ارادہ ہے کہ بس یہی کرنا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھے۔ پختہ اور پکا ارادہ، پختہ عزم، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے ترقی کرنی ہے، میں نے یہ منصب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ حاصل کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، پختہ عزم۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے امور سر انجام دینے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
یعنی بڑے بڑے پختہ ارادہ کر کے بڑے بڑے امور سر انجام دینے والے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ اولو العزم رسول، تمام انبیاء اور رسول میں سب سے افضل، ان کا لقب بھی اولو العزم ہے، ہمت والے، پختہ بڑے ارادے والے۔ تو یہ کرنا ہے، میں نے یہ لکھنا ہے، میں نے اس منصب پر پہنچنا ہے، میں نے یہ کر کے رہنا ہے۔ تو ایک تو یہ، اس میں دوسری چیز اخلاص، اللہ کی رضا مقصود، دین کی سربلندی مقصود ہو۔ جو بھی اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں، دنیا میں واہ واہ شہرت، یہ نیت نہ ہو، نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، رب کو راضی کرنا مقصد ہو کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، دین کی سربلندی مقصود ہے، کسی منصب پر پہنچ کر دین کی خدمت کرنی، مدرس بننا ہے اس وجہ سے نہیں کہ میری واہ واہ ہو، شاگرد ہاتھ چومیں، اس وجہ سے کہ وہاں پہنچ کر میں اچھے طریقے سے دین کی خدمت کر لوں، مجھے بولنا آنا چاہیے، مجھے خطاب کرنا آنا چاہیے، مجھے بیان کرنا آنا چاہیے، تاکہ میں کسی فورم پر بھی دین کی خدمت کر سکوں، بول سکوں، بیان کر سکوں، دین کا پیغام پہنچا سکوں، اسلام کا پیغام پہنچا سکوں، اسلام کی حقانیت کو ثابت کر سکوں۔ بولنا پڑے میں بول لوں، مجھے لکھنا آنا چاہیے تاکہ لکھنے کی ضرورت پڑے دین و اسلام کو، سنیت کو، تو میں لکھ سکوں، اپنے قلم کے ذریعے کام کر سکوں، اپنے قلم کے ذریعے دین کی خدمت کر سکوں۔ تو اچھی نیت کرے، اچھی نیت تو ہر چیز میں، جو بھی نیکی کا کام ہے بلکہ مباح کام ہے اس میں بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے۔ آدمی غور و فکر کرتا رہے۔ امیر اہل سنت بہت زیادہ ترغیب دلاتے ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہوگی، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ ایک حدیث پاک امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر نقل فرمائی کہ بندے کو تائید اس کی نیت کے مطابق ملتی، جتنی اس کی نیت کامل ہوتی ہے اچھے عمل میں اتنی تائید الہی ملتی، جتنی کمزور نیت ہوتی ہے اتنی تائید الہی کم ملتی۔ اب دیکھیں غلط نیت ہو تو اس کا انجام کتنا برا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے اور نیت یہ ہے کہ حق میں ادا نہیں کروں تو وہ زانی لکھ دیا جاتا ہے، اور جو قرض لیتا ہے نیت یہ ہے کہ واپس نہیں کروں تو اللہ کی بارگاہ میں چور لکھ دیا جاتا ہے، لے قرض رہا چور لکھ دیا گیا بری نیت کی وجہ سے۔ اور اس کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں وقت پہ ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ دو فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے، اسے تائید الہی مل رہی ہے، نیت اچھی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ تو جتنی پختہ نیت، جتنی اچھی نیت، جتنی صاف نیت ہوگی اس کے مطابق تائید الہی بھی اتنی زیادہ ملے گی، اتنی مدد ملے گی، اتنے اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اتنی توفیق ملتی چلی جائے گی کہ نیت خالص ہو، نیت اچھی ہو، اللہ کی رضا مقصود۔ اور یاد رہے مطلب دین کی خدمت کرنا مقصد ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کی نیت، جنت کا حصول مقصد ہے یہ بھی اللہ کی رضا کی نیت، مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت ہے یہ بھی اللہ کی رضا کی نیت، اشاعت علم دین کی نیت ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کی نیت۔ مطلب یہ کام اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ میں دین کی اشاعت کر سکوں گا، تو یہ آخرت کی نیت ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی پھر ظاہر ہے اشاعت علم دین کیوں چاہ رہا ہوں، وہ اللہ کی رضا ہے، ثواب آخرت ہے، جو بھی اس کی نیت مطلب ہوگی اس کے مطابق اس کو جزا ملے گی یا سزا ملے گی، بری نیت ہوگی۔ لیکن اچھی نیت میں بھی یہ ہے کہ جتنی زیادہ خالص اور پختہ اور اچھی نیت ہوگی، صاف نیت ہوگی، اتنی زیادہ تائید الہی ملے گی، اور جتنی کمزور نیت ہوگی اچھی نیت لیکن کمزور، اتنی زیادہ اسے اتنی کم اس کو تائید ملے گی، اتنی کم اسے مدد ملے گی، اتنے کم اسباب پیدا ہوں گے اس کے لیے، اتنے کم اسباب مہیا کیے جائیں گے۔ تو یہ یاد رہے کہ جتنا بھی ذہین فطین، جتنا بھی جو ہے وہ صلاحیتوں کا مالک ہے، اگر اسے دین کی خدمت کا موقع ہی نہیں ملا، ادھر ادھر ہو گیا کہ دنیا کا کام میں لگ گیا، کاروبار میں لگ گیا، تو اب اس کی ذہانت فطانت اس کو کیا کام آئی دین کے معاملے میں۔ ایک درمیانے ذہن کا اسلامی بھائی، اس کو موقع مل گیا، اس کو تدریس مل گئی، اس کو دارالفتہ مل گیا، اس کو موقع مل گیا، رب کی تائید مل گئی، مدد مل گئی، رب کی تائید اور مدد سے اس نے تدریس کو پا لیا،
دارالفتہ کو پا لیا، اب اسے مواقع مل گئے دین کی خدمت کے، تو تبھی وہ دین کا کام کر پائے گا۔ اگر موقع ہی نہ ملا تو کیا کام کرے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ تدریسی ٹیسٹ بھی پاس ہو جاتا ہے، جگہ ہی نہیں بنتی، اس وقت جگہ تھی نہیں، تخصص میں داخلہ نہیں ملا، سیٹیں پوری ہو چکی ہیں، اس میں صلاحیت تھی، لیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹیسٹ نہیں دیا فیل ہو گیا، کوئی بھی وجہ بنی، اچھا دارالفتہ بھی تخصص میں بھی آ گیا، لیکن جب فارغ ہوا دارالفتہ جگہ نہیں بن سکی، کوئی وجہ بن سکی، اس کے لیے اسباب نہیں اس سے ملے، تو وہ کیا دین کی خدمت کرے؟ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور نیت کو بھی خالص کرتا رہنا چاہیے، کہ نیت کو جتنا خالص کریں گے، اس بارے میں غور و فکر کرتے رہیں گے اور اپنی نیت آخرت کے حوالے سے جتنی صاف کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کریں گے، خدمت دین کی نیت کریں گے، اشاعت علم دین کی نیت کریں گے، تو جتنی نیت کو صاف کریں گے اتنے زیادہ خود ہی اسباب بنتے چلے جائیں گے، خود ہی راستے کھلتے چلے جائیں گے، رکاوٹیں ہٹتی چلی جائیں گی۔ تو ایک چیز نیت و ارادہ، نیت ارادہ جتنا پختہ ہوگا، عزم جتنا پختہ ہوگا، آپ اتنا زیادہ اونچائی تک جائیں گے۔ آپ کا ارادہ تو مفتی بننا ہے، تو چلو اس تک نہیں پہنچ سکے، دارالفتہ بیٹھ گئے، قریب قریب پہنچ گئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہدف انسان نہیں پا سکتا لیکن قریب قریب پہنچ جاتا ہے۔ قریب بھی تو وہی پہنچے گا نا جس نے بڑا ہدف بنایا کہ میں نے وہ کرنا ہے اور اس کے قریب پہنچ۔ دارالفتہ بیٹھ گئے تو دارالفتہ بیٹھ کے جب بات دے رہے ہیں تو جس طرح ایک مدرس لگ گیا، اس طرح دارالفتہ بیٹھ کے تو نوکری تو لگ گئی، اب ترقی تو آگے اس کی محنت صلاحیت پر ہے، اسے ملے گی۔ ہر استاد شیخ الحدیث بنے یہ بھی ضروری نہیں، دورہ حدیث تک پہنچے یہ ضروری نہیں، تو لیکن استاد لگ گیا تو وہ ایک قسم کا ایک منزل تو پا لی نا، ایک سٹیج پا لی کہ میں پہنچ گیا، دارالفتہ بیٹھ گیا ایک سٹیج پا لی۔ لیکن اگر اسے دیکھا جائے کہ تخصص میں بیٹھ گیا تو یہ بھی ایک سٹیج اس نے پا لی، اس کے بعد اگلی سٹیج دارالفتہ بیٹھنا، اس سے آگے بڑھنا، وہ اگلی سٹیجز ہیں، وہ آگے ترقیاں ہیں۔ تو نیت اور ارادہ یہ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، ویسے یہ ہے کہ ارادہ بھی پختہ ہو اور پھر آدمی اس پہ عمل شروع کر دے، اس کے اسباب تلاش کرے، اس میں رکاوٹوں کو دور کرے اور ہمت کر کے شروع کر دے۔ ایک دفعہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے فتویٰ سامنے آیا، سوال آیا، پہلے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی جزیہ نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کو کیسے کریں، لیکن ادھر رکھا وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیا، سوال ٹائپ کرتے کرتے ذہن بن گیا کہ اس کا جواب کیا لکھنا ہے۔ کرنا تو شروع کریں، آپ لکھنا شروع کریں، آپ نے ذہن بنایا کہ میں نے فلاں کتاب کی شرح لکھنی ہے، میں نے فلاں کتاب لکھی، آپ لکھنا شروع کر دیں، ضروری نہیں کہ ابھی چھپے، ہو سکتا ہے جب کوئی آپ کا نام بنے گا تب چھپ جائے، آپ کو آپ کا جو ریٹن ورک ہے وہ آپ کو کام آئے گا، آپ لکھ لیں، کام شروع کریں، شروع کر دیں، کچھ نہ کچھ وقت دیں۔ تو یہاں میں ارادے کی بات کر رہا ہوں کہ ارادہ کریں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کی اہل سنت کو آ جاتا ہے، اس کی دعوت اسلامی کو آ جاتا ہے، اس کی دین کو آ جاتا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں افراد کے معاملے میں دیکھا جائے تو کہا تو رجال ہی ہے، اہل فن، چاہے وہ جو ہے نا مفتیان کرام ہو، چاہے محدثین ہو، تو ہمارے پاس کم ہی ہے، چاہے ہمارے پاس دیگر فنون کے ماہرین کم ہی ہمارے پاس۔ تو دعوت اسلامی میں دیکھیں یا دعوت اسلامی سے ہٹ کر دیکھیں، کئی شعبہ جات ہیں جس میں ماہرین کی حاجت ہے، تو ہم محنت میں یہ بنوں گا، مفسر بنوں گا، محدث بنوں گا، مفتی بنوں گا، فلاں شعبے میں جاؤں گا، فلاں مہارت حاصل کروں گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، امام النحو بننا ہو، امام الصرف بننا ہو، یا میں فلاں شعبے میں جاؤں گا، کوئی بھی شعبہ ہو، تو میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ ایک کرے۔ اچھا راہ چنے تو سوچ سمجھ کر، مشورہ کر کے، لیکن جب چن لیں تو اب میں نے یہ کرنا ہے، اب میں نے آگے بڑھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ مشکلات ہو تو گھبرا کر پیچھے ہٹ جائیں۔ جیسے پیر بنانا ہوتا ہے نا تو سوچ سمجھ کے بنانا ہے، 4 شرائط پوری ہے، یہ ٹھیک ہے، پیر بن، لیکن بنا لیا تو پھر آنکھیں بند کر دی، جب پیر بنا لیا تو آنکھیں بند کر دی، اب نہیں یہ کیا وہ کیا۔ اچھا اسی طریقے سے ایک آپ نے ارادہ کر لیا تو ارادہ جب کریں، عزم کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر پہلے مشورہ کر لیں، سوچ لیں اس فیلڈ میں جانا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن پھر رکاوٹیں ہوں تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا کہ نہیں یہ کیا، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں۔ وہ ایک آدمی کا شوق تھا نا شیر بنوانا ہے میں نے جسم میں، تو شیر بنوانے کے لیے گیا، سوئی کے ذریعے جو بناتے ہیں ٹیٹو وغیرہ، تو میں نے یہ شیر بنوانا ہے،
تو وہ شیر بنانے کے لیے اس نے سوئی چبوئی، تو کیا بنا رہے ہو؟ آنکھیں بنا رہے ہو، تو آنکھیں چھوڑو، آگے بناؤ. پھر سوئی چبوئی چبوئی، اب کیا بنا رہے ہو؟ ناک بنا رہا ہوں. کہہ رہے ناک چھوڑو، آگے چلو. پھر سوئی چبوئی، اب کیا بنا رہا ہو؟ کان بنا رہا ہوں. کہہ رہے کان چھوڑو، آگے. اس نے کہا ویسا شیر میں نے کیا بنانا ہے، کسی کی ناک بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، کان بھی نہیں، تو رہنے دو تم. مطلب یہ ہے کہ اب جب میں نے یہ بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، درد برداشت کریں، تکلیف برداشت کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی مشکلات ہیں کہ نہیں یار یہ تو اوکھا کام ہے، چلو وہی ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ شعبہ ٹھیک ہے، اس میں آسانی ہے. اس میں مشکلات پیش آئیں تو چلو نہیں یہ اس میں آسانی ہے، یہ کر لو. پہلے عزم اور ارادہ پختہ ہو، بلند ارادے ہو، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ بننا ہے. اور جب ایک دفعہ ارادہ کر لیں تو پھر اس پہ ڈٹ جائے، پھر اس کے لیے کام شروع کر دیں، پھر اس کے لیے محنت شروع کر دیں، اسباب تلاش کریں، اسباب کے لیے کوشش کریں، رکاوٹوں کو دور کریں. ایک یہ. نمبر 2، دوسری چیز، کچھ بننا چاہتے ہیں، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی منصب پر پہنچنا ہے، ترقی چاہیے، مسلسل محنت، مسلسل کوشش، محنت. کبھی تھک کے ہارنا نہیں، تھکنا نہیں، اکنا نہیں، تھک گئے اک گئے نہیں، بلکہ چلتے رہنا، مسلسل محنت. دیکھیں ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے 2 چیزیں بنیادی طور پہ چاہیے. ایک خدا داد صلاحیت، اور دوسرا محنت. جس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اسے محنت تھوڑی کرنی پڑے گی، پہنچ جائے گا. جس کی صلاحیت کم ہے اسے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، کہ صلاحیت کم ہے، اب اس کو بیلنس کرنا ہے. مثال کے طور پہ 100% ذہانت نہیں ہے، اس کی 50% ذہانت ہے، تو اب 50% محنت ساتھ ملائے گا تو پہنچے گا. مثال کے طور پہ ایک جگہ پر خرگوش نے بھی پہنچنا ہے، کچھوے نے بھی پہنچنا ہے، تو ظاہر خرگوش کو کم وقت لگے گا، اس کے اندر صلاحیت زیادہ ہے چلنے کی، دوڑنے کی. اور کچھوے نے پہنچنا ہے تو وہ دیر سے پہنچے گا، اس میں صلاحیت کم ہے. لیکن یہ بھی مسلسل چلتا رہے گا تو یہ بھی ایک وقت میں پہنچ جائے گا. اور خرگوش بالکل ہی نہیں چلے گا کہ مجھے صلاحیت ہے تو پہنچے گا نہیں، اسے کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی پہنچنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے. تو ذہانت، صلاحیت اور اس کے مقابلے میں محنت، ان کو بیلنس کرنا ہے. اگر صلاحیت بہت زیادہ ہے تو محنت کم بھی چل جائے گی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاحیت مجھ میں کم ہے، اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اور یہ سمجھنا کہ صلاحیت مجھ میں زیادہ ہے، یہ بے وقوفی. یہ کہنا کہ میں بڑا ذہین، اور عام طور پہ ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ اساتذہ موجود ہیں جو بہت زیادہ ذہین طالب علم ہوتا ہے، کئی دفعہ مار کھا جاتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، کئی دفعہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے درمیان سے، یہ رکاوٹ بن گئی، وہ رکاوٹ بن گئی، تو محنت نہیں کرتا، تو جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا، اسے بھاگنا پڑتا. تو جتنی کم صلاحیت ہے محنت زیادہ ہوگی، محنت ہوگی ضرور، مسلسل محنت کریں گے تو منزل کو پا ہی لیں گے، تھکے نہیں، رکے نہیں. کبھی درمیان میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، یعنی کبھی ذوق شوق ایسا ہوتا ہے کہ بس میں نے جو ہے نا پوری دنیا ہی سر کر لینی، اور کبھی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ادھر ہی دفن ہونا ہے، اٹھنا نہیں یہاں سے. یعنی انسانی طبیعت ہے، قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، کبھی بڑا جذبہ، بڑا جوش کہ نہیں اب تو میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے، اور کبھی بالکل جوش جذبہ سب ختم ہوتا ہے کہ نہیں یار میرے بس در روک نہیں ہے، نہیں کر سکتا میں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ کام نہیں ہوتا. لیکن جو مسلسل محنت کرتا رہے تو بالآخر پا بھی لیتا ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں، میں جو سمجھ رہا ہوں، مسلسل محنت کو ایک طرف رکھا جائے اور صلاحیت کو ایک طرف رکھا جائے، تو جس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ محنت، مسلسل محنت. محنت جاری رکھے، اپنے منزل کی طرف چلتے رہے، بس بھلے تھوڑا تھوڑا چلتے رہے، کبھی تھوڑا رک گئے پھر چلنا شروع ہو گئے، تو محنت کرتے رہے. وہی کچھوے اور خرگوش کی مثال آپ نے سنی ہوگی، یہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا، یہ تو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے نا، خرگوش ریس لگائی کچھوے اور خرگوش نے، تو خرگوش یہ سمجھا کہ میں تو جلدی پہنچ جاؤں گا، راستے میں سو گیا. کچھوا چلتا رہا، مسلسل چلتا رہا، خرگوش کی آنکھ اس وقت کھلی کہ وقت وہ کچھوا پہنچ بھی چکا، تو کچھوا جیت گیا.
وجہ یہ تھی کہ مسلسل وہ کام کرتا رہا، مسلسل محنت کرتا رہا، مسلسل چلتا رہا، اس نے اپنی منزل کو پا لی، وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے، منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کا حصہ بنا دے محنت، مسلسل محنت، اور محنت مثبت ہو، تعمیری سوچ ہو، تخریبی سوچ نہ ہو، جو محنت اس پہ ہے کہ اس کی ٹانگ کھینچنی ہے، اس کی ٹانگ کھینچنی ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، یہ وہی نیت میں آ جائے گا، معاملہ پیچھے چلا جائے گا، جو نیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا۔ اور آگے بھی ایک چیز عرض کرنی ہے خیر خواہ، تو کوشش کرتے، مسلسل کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے، ورک کرتے رہے، عمومی طور پہ محنت ضائع نہیں ہو۔ محاورہ بولا جاتا ہے اللہ کسی محنت ضائع نہیں فرماتا، پھل اس کا ملتا ہے، اس کا ثمرہ ملتا ہے۔ تو اپنی محنت جاری رکھیں، آگے بڑھنے کے لیے محنت جاری رکھیں، کہیں رکے نہیں۔ میں نے یہ مطلع القمرین کتاب کی ہم لوگوں نے تخریج کی تھی، کچھ طلبہ بھی میرے ساتھ تھے، تخریج وغیرہ ترجمہ وغیرہ کیا تھا اعلیٰ حضرت کی کتاب مطلع القمرین کی، افضلیت ابو بکر عمر کے نام سے، تو بڑی مشکل سے کی، اس کی سیٹنگ ویٹنگ ذرا ہمارے لیے مشکل ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے کی۔ تو ایک دفعہ میں آیا تو مجھے مزمل بھائی کے پاس تھی کتاب، مجھے خوشخبری سنائی اس نے کہ وہ ساری ڈیلیٹ ہو گئی۔ میں نے کہا اے لو، میں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، اب یاد چھوڑ دو مزمل بھی، اب چھوڑ، اب نہیں کر۔ پھر ہمت ہوئی نہیں یار کرنا ہے، پھر بالآخر الحمدللہ اس کو لانے میں کامیاب ہوئی، افضلیت ابو بکر عمر ہم لے کر آئے تھے، اس کو لینے میں کامیاب ہو۔ یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی کتاب لکھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، درمیان میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ درس نظامی آپ دیکھیں 8 سال کا درمیان میں کتنی رکاوٹیں آئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کہیں چھوڑ کے بھاگے ہوں، پھر اساتذہ کے کہنے پر یا دوستوں کے ساتھیوں اسلام بھائیوں کے کلاس فیلو درجہ فیلو کے کہنے پر ہو سکتا ہے واپس آئے ہوں، رکاوٹیں آئی ہوں، لیکن مسلسل لگے رہے تو آخر منزل پا ہی لی، آخر پہنچ ہی گئے۔ تو پھر اگلی منازل بھی اسی طرح پا لیں گے، لگے رہیں گے۔ اور وہ جو درمیان میں بھاگ گئے وہ پہنچ نہیں پائے، درمیان میں ادھر ادھر ہو گئے، وہ نہیں پہنچ پائے، اور آپ پہنچ پائے۔ ذرا مسلسل محنت کی ہے تو کچھ نہ کچھ استقامت کا وصف تو آپ کے اندر موجود ہی ہے نا، کہ اس حد تک پہنچ گئے۔ اگرچہ جو ہے نا وہ پورا سال میں 36 دن ہی آئے ہوں، 78 دن آئے ہوں، پہنچ تو گئے ہیں نا منزل تک۔ یہ بھی استقامت ہے، 2 مہینے غائب رہ کے پھر آ جانا، غائب ہوا درمیان میں لیکن پھر بھی چیز کو چھوڑا نہیں نا کہ میں نے اس کو پکڑے رکھنا ہے، لیکن مہربانی کر کے آگے تدریس کو ایسے نہیں پکڑیے گا ورنہ کوئی اور چھڑا لے گا، سائڈ دے، اتنی چھٹیاں کرنی ہے تو گھر ہی بیٹھ جاؤ۔ تو ہر جگہ یہ چلے گا نہیں، دور طالب علمی تھا، کئی چیزیں قابل مواخذہ نہیں ہوتی، یعنی بچت ہو جاتی ہے، لیکن جب کسی منصب پر ہوتا ہے تو پھر چھوٹی چیز بھی برداشت نہیں ہوتی، پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں یہاں کوئی 19-20 ہو گیا اس طرح کا معاملہ، یہ تو ہو گیا برداشت، آپ آ گئے، لیکن آپ مدرس لگیں گے تو ہو سکتا ہے نہ برداشت، کیونکہ آپ کے اثرات آپ زیادہ مؤثر ہو گئے کہ ایک اتنے زیادہ طلبہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کی آپ نے تربیت کرنی۔ پہلے ہو سکتا ہے 19-20 ابے تبے اخ تڑاخ، ہو سکتا ہے کہ کوئی نازیبا الفاظ بھی کہہ دیتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مدرس ہو کے اگر کہیں تو گرفت سخت ہو، کہ جتنا منصب بلند ہوتا ہے اتنی پکڑ زیادہ ہوتی، اتنی گرفت زیادہ ہوتی۔ طالب علم تھے تو کچھ چیزیں درگزر کر دی جاتی، لیکن استاد لگ گئے، ناظم لگ گئے، کسی جگہ پہنچ گئے تو اب ہو سکتا ہے آپ سے برداشت نہ ہو، برداشت نہ کیا جائے مطلب آپ سے، تو لہذا آگے خیال کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلسل محنت، استقامت کے ساتھ لگے رہنا، یہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو منزل تک پہنچاتی۔ تو آپ نے اپنا ایک وظیفہ بنا لینا ہے کہ یار میں نے جو اہداف بنائے ہیں میں نے ان کو حاصل کرنا ہے، چاہے وہ مطالعے کے اہداف ہوں، کہ اپنے اہداف تو آپ نے بنانے پڑیں گے نا۔ مدرس لا گیا تو یہ نہیں کہ بس چلو 1 بجے تک پڑھانا ہے اور وہ بھی اولا کی کلاس پڑھانی ہے، وہ بھی پہلے پڑھی ہوئی ہے، درجے کے اندر کتاب کھولنی ہے، اگرچہ وہاں پر اختلاف ہونا ہے، وہ اتنی اوکھی مثال دے دی، اس کا پتہ نہیں ترجمہ کیا تھا، یہ سمجھ نہیں آ رہا، اچھا اتنی مشکل کتاب ڈال دی، اردو کی کتاب ہے، تو اسے تو استاد کو چاہیے تھا نا۔ اگر استاد بن کر بھی آپ کو اس مثال کا ترجمہ نہیں آ رہا جو وہاں مثال دی ہے، تو اپنی کمزوری اچھالنے کے چھپانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ مجلس پہ اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے پتہ اتنی مشکل کتاب ڈال دی، یہ کیا ڈال دیا، وہ کیا ڈال دیا۔ آپ اگر محنت کر کے آئے ہوتے
تو پھر آپ یوں نہ کہتے، مجلس پہ بات نہ ڈال دیں، انتظامیہ پہ بات نہ ڈال دیں. تو لہذا پہلے سے آپ نے جو آپ یہ تو کرنا ہے، 1 بجے تک پڑھانا ہے اور اس کے لیے کچھ تیاری کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی اپنے اہداف بنانے پڑیں. مطالعے کے اہداف ہوں، چاہے آپ مصنف بننے کے اہداف ہوں، کچھ لکھنے کے اہداف ہوں، کسی کتاب کی شرح لکھنے کے اہداف ہوں، کوئی حاشیہ لکھنے کا ہدف ہو، کوئی اپنے اندر جو صلاحیت پاتے ہیں تو آپ اس کے مطابق اپنے اساتذہ سے ملاقات کر کے ان سے لے لیں. آپ کی جس میں دلچسپی ہے اور اس شعبے کا جو استاد ہے آپ ان کی طرف چلے جائیں، ان سے اپنے اہداف لے لیں. مطالعے کے لیے کتب لے لیں کہ میں نے یہ پڑھنا چاہتا ہوں، تفاسیر پڑھنا چاہتا ہوں تو کون کون سی تفسیر پڑھوں، میں حدیث کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں کون سی پڑھوں، شرح حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کون سی پڑھوں، سیرت پڑھنا چاہتا ہوں کیا پڑھوں، تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں کیا پڑھوں. ان سے اہداف لے لیں اور اس کے مطابق آپ مطالعہ کریں اور اس پر پھر مسلسل رہیں کہ میں نے 1 سال میں یہ مکمل کرنا ہے، روزانہ اتنے صفحے میں نے پڑھنے ہیں، روزانہ اتنے صفحے میں نے لکھنے ہیں، روزانہ 2-4 لائنیں، چلو 4 لائنیں لکھ لیں، میں نے 4 لائنیں لکھنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے. تو کچھ کر بعد والے آپ کو معاف نہیں کریں گے. آپ کسی منصب پہ پہنچ گئے یہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے میں تمہارے تیجے بکتاتا رہا، میں تمہارے نکاح پڑھاتا رہا. جیسے ہمیں بھی ہر دوسرا بندہ نکاح پہ لے جاتا ہے، استاد جی نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے. لیکن اگر کچھ کام نہیں کیا تو کل یہی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ چلو تم سب کے نکاح پڑھاتے رہے ہو، تو وہ حضرت معذور تھے بیچارے، سب کے نکاح پڑھاتے رہے اس لیے کچھ کام نہیں کر کے گئے، کچھ لکھ کے نہیں گئے، کچھ تحریر نہیں دی. حضرت جو ہے نا سب کے جنازے پڑھاتے رہے، حضرت جو ہے نا وہ بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن وہ تیجوں پہ بیان کرنے کے لیے بھی آتے تھے، چالیسووں پہ بیان بھی کرتے تھے، وہ شادیوں پہ بیان بھی کرتے تھے، وہ یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، اس لیے کام نہیں کر سکے، کام نہیں کچھ ہو سکا. تو نہیں، تو اسی میں کام کرنا ہے، یہی زندگی ہے. دوبارہ زندگی دنیا میں آنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے، دوبارہ اٹھ کے آ جائیں، دوبارہ زندگی ملے تو ایسا تو نہیں ہوگا. یہی ہے کہ اسی زندگی میں کام کرنے ہیں، ابھی کام کرنے ہیں. تو ترقی کرنی ہے تو مسلسل محنت، اپنے آپ کو محنت کے اندر ہی رکھیں کہ میں نے محنت کرنی ہے. یاد کریں وہ امیر اہل سنت کا قول کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ گے. نہ کرنے کے کام سستی بھی ہے، مطلب یہ بھی ہے نا کہ چلو ہر وقت سوتے ہی رہے، ہر وقت جو ہے نا وہ آرام ہی کرتے رہے بس. یا یہ ہے کہ پھر تخریبی کاموں میں لگ گئے، ٹانگیں کھینچنے میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، شکایتوں میں، ادھر کی ادھر لگانے میں لگ گئے، اس طرح کے کاموں میں لگ. کرنے کے کاموں میں، کرنے کے کاموں کے اہداف بھی مقرر کر لیں کہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے کرنا ہے، ترقی کرنی ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے. آپ کا مطالعہ اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی کوششیں آپ کو آپ کے ہر شعبے میں ممتاز کرے. آپ مدرس ہیں، دیگر مدرسین میں ممتاز ہو جائیں گے، اس کا مطالعہ اچھا ہے. آپ مفتی ہیں، دیگر جو دارالفتہ والے ہیں ان میں آپ کو ممتاز کر دے گا، یعنی اس سے جزیہ پوچھو اس کے استظہار ہوتا ہے، اس کو جزیہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. آپ مقرر ہیں، دیگر مقررین میں آپ کو ممتاز کر دے گا. جو بھی آپ کا شعبہ ہے، مصنفین ہے تو آپ کی تحریر ممتاز ہوگی، یار اس میں بڑا مواد مل جاتا ہے، اس کی تحریروں میں مثبت مواد اور اچھا مواد مل جاتا ہے. آپ کا مطالعہ آپ کو ممتاز کر دے، آپ کو آگے لے آئے آپ کے شعبے میں. تیسری چیز اور آخری چیز میں نے عرض کرنی، پھر اختتام کی طرف آنا ہے، پھر آپ کچھ خوش اخلاقی، خیر خائی، دونوں الگ الگ لیں یا خوش اخلاقی کے تحت اس کو لیں، الگ الگ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی اس کو لے لیں کہ اخلاق کا معاملہ بڑا وسیع ہے. دوسروں کی خیر خائی کرنا یہ بھی حسن اخلاق، یہ نہیں کھی 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 کر کے ہنستے رہیں اور جو ہے نا تیز چھری بن کے جو اس کی کاٹ کرتے رہے، اس کو کاٹتے رہے. اوپر سے خوش اخلاق اور اندر سے بد اخلاق. صرف مسکراہٹ کا نام جو ہے نا یہ خوش اخلاقی نہیں، اگلے کی خیر خائی بھی کرنی، اس سے ہمدردی بھی کرنی ہے، اس سے اچھا رویہ بھی کرنا ہے، اور اس کے مطلب معاملات اس کی کاٹ نہیں کرنی، خراب نہیں کرنا. ابھی ماہنامہ فیضان مدینہ میں ایک مقالہ بڑا اچھا تھا، زبان شیریں ملک گیری، یعنی اچھی زبان اب کریں گے تو لوگوں پہ حکومت کریں. اچھی زبان بھی شیریں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ خیر خائی ہے تو لہٰذا ہر کسی کو جھاڑتے رہو، ہر کسی پہ غصے کا اظہار کرتے رہو، اس کو ڈانٹو اس کو ڈانٹو اس کو ڈانٹو، بے مال ایسے جھاڑ کرتے رہو. بے مال جھاڑ تو اپنے بچوں کو بھی جھاڑ پونچھ کریں گے، بے مال جھاڑیں گے، غصہ کریں گے تو وہ بھی بدنام ہو.
بے مال اپنے شاگرد کو بجاڑیں گے تو وہ بھی بددان ہوگا. تو بہرحال جہاں پر سبق سننا ہے آپ نے، اگر نہیں تیار کیا تو مناسب جو تعزیر آپ نے کرنی ہے، جو آپ نے اس کو سمجھانا ہے، جو ترغیب کرنی ہے، وہ آپ بہرحال کریں گے. لیکن خوش اخلاقی کو نہ چھوڑیں، خوش اخلاق رہیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، میٹھی زبان جتنی ہو سکے تو میٹھی زبان ہو، اور دوسروں کی خیر خواہی ہو. اپنے جو بھی آپ کے ماتحت ہیں ان کو آگے بڑھائیں. مثال کے طور پہ آپ اگر کسی مجلس میں آپ نگران ہیں، آپ کے ماتحت ہے تو آپ اس کو آگے لے کے آئیں. آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے، آپ خود آگے آ جائیں. آپ دارالفتہ بیٹھتے ہیں تو اپنے ماتحتوں کو آگے لائیں کہ یہ میں متخصص ہوں، یہ معاون ہے، اس کو آگے لائیں. یہ میں نئے مفتی ہوں، یہ متخصص ہے، یا میں مفتی ہوں، یہ نئے مفتی ہے. جو بھی نیچے ہیں ان کو کوشش کریں آگے لائیں. لیکن ظاہر آگے اسی کو لا سکتے ہیں کہ جو آگے جس کی صلاحیت اس منصب پر آنے کا اہل. منصب پہ اہل ہوگا تو پھر ہی لائیں گے نا. وہ یہ نہ ہوگا اس کو اٹھائیں گے جو اٹھنا چاہے گا، جو پتا چلے آپ کو بھی نیچے لے آیا تو بھی تلے آ. ایسا اس کو تو اونچے نہیں کریں گے نا، اونچا اسی کو کریں گے کہ جو اونچا ہونا چاہے، جس میں صلاحیت ہوگی اس کو اونچے لائیں. آپ اپنے ماتحتوں کو، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ خیر خائی کا برتاؤ کریں. آپ طالب علم ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی پڑھائیں، اس کو بھی سوچ ہو کہ یہ بھی پاس ہو، یہ بھی کامیاب ہو. آپ مدرس ہیں، آپ ساتھ مدرسین کے ساتھ خیر خائی، طلبہ کے ساتھ خیر خائی کہ طلبہ کو آگے لانا ہے. آپ دارالفتہ ہیں، دیگر کو آگے لانا ہے. کسی بھی شعبے سے آپ ہیں تو دیگر کے ساتھ خیر خائی، اور بالخصوص عوام کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مفتی بن گئے تو آپ بد اخلاقی کی ساری حدیں پار کر دیں. آپ مدرس بن گئے تو آپ جو بھی آتا ہے کہ بھلے عوام میں سے، اب عوام کو آپ کے منصب کا پتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا شاگردوں جیسا برتاؤ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپ کی طرف آئیں نہیں، اور ہو سکتا ہے باہر جا کے گالیاں دیتے رہے، برا کہتے رہے کہ اس کو ایسی آپ نے ڈانٹ دیا. تو اگر کوئی آپ کے دفتر میں بھی اگر آ گیا نا، بھولے سے آ گیا، تو مسکرا کے کہہ دیں جی فرمائیں، یہ نہیں کس سے پوچھ کے آئے، چلو بائے بائے. اب عوام کے ساتھ یہ کریں گے تو عوام تو بڑی سخت بددان ہوگی. ہو سکتا ہے دین سے بددان ہو جائے، یعنی دعوت اسلامی سے دور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دین سے دور ہو جائے، بد عملی کی طرف چلے جائے، ہو سکتا ہے بد مذہبی کی طرف چلے جائے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ہمارا پنڈی گیب میں یہ مقرر ہے، معروف مقرر ہے، ابھی بھی شاید حیات ہی ہوں گے، مجھے کنفرم نہیں. تو بیان کرنے کے لیے آئے تو بیان میں کسی نے پرچی بھیج، علم غیب پہ شاید بیان تھا، علم غیب کے متعلق کوئی سوال بھیجا تو سلام نہیں لکھا تھا. اب اس کو جواب نہیں آتا تھا مقرر، اس نے اس کی مٹی پلیت کی، یہودی ہو نصرانی ہو، سلام نہیں لکھا، سلام نہیں لکھا. بہرحال جواب نہیں دیا. جب ملاقات کر رہے تھے تو وہ پھر آگے آ گیا، کہنے لگا حضرت وہ جواب نہیں دیا، تو یہودی نصرانی یہ وہ، سلام نہیں دیا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں ہے. وہ ہمارے علاقے کی طرف میلاد جلوس کو کنٹرول کرتا تھا، اور آخری جو میری اطلاع تھی وہ ہمارے قریب ایک علاقہ ہے وہاں کا تبلیغی جماعت کا امیر ہے. وہ بد مذہب ہو گیا کس کی وجہ سے؟ اس مقرر کی بد اخلاقی کی وجہ سے. امیر علیہ سنت بھی ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک جگہ ایک مقرر آنا تھا اور ایک شخص کا بڑا دیوانہ، وہ عشاء کے بعد ہی پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے بیان سننے کے لیے. لیکن مقرر نے 1 بجے بیان کرنا تھا، کہیں تمہارا رش بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا، او بہت بڑا مجمع، اور یہ پہلے آگے صف میں بیٹھا ہوا. بیان شروع ہوا تو بیان تو شروع ہو گیا، لیکن اس کو پیشاب لگ گیا. بڑا ضبط کرتا رہا، لیکن ظاہر ہے وہ برداشت کہاں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اٹھا ہمت کر کے. تو مقرر جوش میں تھا، کہتا دیکھو حضور کی بات ہوئی ہے تو یہ بھابڑا بھاگا جا رہا ہے، یہ کہہ دیا. اب جہاں سے وہ گزر رہا ہے، چلو مقرر نے تو کہہ دیا، لیکن عوام پھر وہ بھابڑے بھابڑے جو جہاں سے گزر رہا تھا اسے اسی وصف سے یاد کر رہے تھے، وہ بھابڑے. وہ اتنا بدان ہوا، وہ ایک مدرسہ چلاتا تھا، امیر علیہ سنت کی زبان سے میں نے خود سنا، مدرسہ چلاتا تھا. اس نے آتی کہ وہابی تو وہابی سے ہی، اس نے مدرسہ میں قاری کو ہٹایا جو سنی تھا، اور دیوبندیوں کے حوالے میں مدرسہ کر دیا، اور خود بھی کہیں آگے پیچھے ہو گیا. یعنی ایک ذمہ دار شخص، مذہبی شخص کی بد اخلاقی، بد تہذیبی کی وجہ سے
ایک شخص بدمذہب ہو تو آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ مقرر ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ مدرس ہیں، عوام کے لیے تو ہماری طرف عمومی طور پہ آتے ہیں تو وہ اسلامی بھائی سمجھ گئے یہ بھی وہ علاقے کا جو اسلامی بھائی ہے جو بڑے خوش اخلاقی سے جھک جھک کے ملتا ہے یہ بھی وہی ہوگا، تو وہ آتے ہیں اور ہم آگے سے پھر اس کی وہ بےعزتی کر دیں یا بد اخلاقی سے پیش آئیں تو یہ اس کو بدزن کر سکتا ہے، دین سے دور کر سکتا ہے۔ عام طور پہ یہ لبرل قسم کے لوگ جیسے بھابی یہ کرتے تھے نا کہ وہ کسی کو بدزن کرنا اس نیت سے تو مزاروں پہ بھیجتے تھے، خود دیکھ لو یہ سجدے کر رہے ہیں، اور یہ جو لبرل طبقہ ہے یہ علماء کے پاس بھیجتا ہے، ہم کہتے نہیں ہیں یہ بد اخلاق ہے تم خود جا کے دیکھ لو، ذرا ان مزاج کے خلاف بات کرو تو یہ خود بخود کتابوں میں یہ باتیں لکھی کہ ذرا تم ان کی مزاج کے خلاف بات کرو گے تو یہ سیخ پا ہو جائیں، ان کا دماغ آسمانوں پہ پہنچ جائے گا، تم ہم سے نہیں پوچھو، تم جو ہے نا اپنا خود جا کے دیکھ لو، خود جا کے مل لو کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، یہ نہیں کہ کوئی شاگرد ہو گیا اس نے کیا جرم کر لیا کہ اب اس کے ساتھ کچھ اخلاقی نہیں، باقی سب کے ساتھ کچھ اخلاقی، تو کوئی بات نہیں، اس نے کون سا جرم کیا ہے کہ وہ شاگرد ہمارا ہو گیا یا ہم سے پڑھ لیے، تو ٹھیک ہے شاگردوں کے ساتھ بھی، ساتھ والوں کے ساتھ بھی خیر خائی ہمدردی، ہر وقت آدمی مسکرا نہیں سکتا، طبیعت ہوتی ہے، لیکن حتی الامکان مسکرا کے ملیں، کیا کوئی بات نہیں، جتنا ہو سکے کوشش کریں اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تو زبان شیریں ملک گیری،